اللہ اکبر. من احب للہ، جس نے صرف اللہ کے لیے محبت کی کسی کے ساتھ، وابغض للہ، اور بغض بھی کیا کسی کے ساتھ تو اللہ کے لیے. میں بتاتا ہوں کہ بغض اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے. وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. جس شخص نے اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا تو اللہ ہی کے لیے دیا، اور جس کو نہیں دیا اللہ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی. محبت کا تو اندازہ آپ کو ہو گیا. کسی کے ساتھ محبت سوائے اللہ کے کہ اس کی خوشنودی کے لیے، اور صرف محبت نہیں، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے. لیکن یہ بغض کیا مطلب ہے؟ بغض تو ناجائز چیز ہے، بغض تو حرام ہے. کل میں نے اس کی پرسوں تشریح کی تھی. ایک بغض ہے، کینہ ہے، یہ دونوں حرام ہے. بغض اعلیٰ درجہ نہیں ہے، بغض کے بعد دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ کینہ کا آتا ہے. بغض یہ ہے کہ آپ کو یہ مال کیوں ملا ہے، آپ نے خوش کیوں ہیں، بغض کرتا ہے. اور کینہ یہ ہے کہ ذرا ایڈوانس ہے کہ میں اس کو تباہ بھی کر لوں، ختم بھی کر لوں، اس کا جو انعامات ہیں اللہ. لیکن یہاں بغض جو ہے اللہ کے لیے. ایک شخص بے دین ہے، پورے معاشرے میں فساد پھیلائے ہوا ہے، چغلی کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، بددینی کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ بغض رکھنا خالص لوجہ اللہ، کوئی شخصی عناد اس کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو وہ اگر کسی کی غیبت کرے، کچھ کرے، تو اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ظلم سے، اس کے بددیانتی سے، اس کے بد اخلاقی سے لوگوں کو آگاہ کرے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بغض بھی ہو اللہ کے لیے اور دینا بھی ہو اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جو کچھ دیا بھی وہ اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دیا. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور منع کیا تو اللہ کے لیے منع کیا. منع کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کو کچھ دوں، لیکن آپ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے لیے نہیں دیتے. اس لیے کہ اس کی کرتوت آپ کو معلوم ہے. وہ چرس خرید لے گا، بھنگ خرید لے گا، سینما چلا جائے گا، کوئی اور غلط کام کر لے گا، تو آپ نہیں دیتے اس کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے ضرورت کے بجائے ضرورت